آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غموں کے غمخوار نائب پروردگار جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قسموں میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ مست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین حقا کے بنا الہ الہ است حسین غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بغیر دامے بلا استاد کشتی ضعیفان شکستارات رشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بادہ توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو کچھ عرض و معروض سے پہلے نبی اخیر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے خود شہید ہے بیٹے پوتے نواز شہید ہے خود شہید ہے بیٹے پوتے نواز شہید علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں اور ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. شان ہے مولا علی کی. آج تک ہم نے یہ بیان سنا صحابہ کرام کا تین خلفاء کا آپ نے بیان سنا. آج ہم مومنوں کے چوتھے خلیفہ ہم مسلمانوں کے چوتھے امیر چوتھے وزیر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی باری میں کون ہے سرکار علی ہے خود شہید حضرت علی خود شہید ہے بیٹے شہید امام حسن بھی شہید امام حسین بھی شہید ہے خود شہید ہے بیٹے شہید ہے پوتے شہید پوتے حضرت امام علی مقام کے بیٹے ننھے علی اصغر بھی شہید ظالم کا ظلم تیر حلقہ کے اندر اترا تھا 6 مہینے کے بچے کے اندر پوتے شہید نواسے بھی شہید اونو محمد زینب کے بیٹے بھی شہید ہے خود شہید بیٹے پوتے نواسے شہید علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت علی کی شان میں بہت آیت فرمائی نازل. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے اندر ایک خاص حصہ ہے حضرت علی کا اور حضرت علی کی شان یہ ہے بہت ساری حدیثیں بھی بیان ہیں. حضرت علی کی شان میں بہت ساری حدیثیں بھی فضیلت کی گئی ہے حدیثوں کی بھی. حضرت علی ان کا نام تھا پہلے نام نسب آپ جان لیں. حضرت علی کا نام تھا علی نام تھا علی اور کنیت تھی ابو الحسن کنیت تھی ابو الحسن اور ابو تراب اور لقب تھا حیدر کرار شیر خدا لقب تھا حیدر کرار شیر خدا. باپ کا نام تھا کیا عمران یعنی کہ ابو طالب اور ماں کا نام تھا فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد یہ نام تھا والدہ کا. اور ان کا سلسلہ نسب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ساری دنیا جانتی ہے. ان کا خاندان کوئی ہم جیسے بتانے کا محتاج نہیں ہے کہ میں تم کو بتاؤں. ساری کائنات جانتی علی کون ہے ساری کائنات ساری دنیا جانتی علی کون ہے. علی علی بن ابو طالب بن عبد المطلب یعنی کہ بس عبد المطلب پر جا کر علی کا سلسلہ نسب ہمارے نبی کے سلسلے سے مل جاتا ہے. عبد المطلب سے جا کر ان کا سلسلہ ہمارے نبی سے مل جاتا ہے. اور یہ خاص خصوصیات حضرت علی کی ہے کہ حضرت مولا کائنات ہمارے نبی کے سگے چچا کے لڑکے تھے یعنی کہ بھائی بھی تھے اور نبی کے داماد بھی تھے. نبی کے بھائی بھی تھے نبی کے جماعت بھی تھے. یہ شان ہے مولا علی کی. یہ شان ہے مولا کائنات علی کے مرتضیٰ شیر خدا کی. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کی پیدائش ان کا واقعہ بہت ہی پیارا ہے. اتنا وقت نہیں پھر بھی آواز خراب ہے
گلے میں بہت درد ہے، پھر بھی انشاءاللہ مولا علی کا نام لیتے ہیں نا تو جسم کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اسی قوت سے بول رہا ہوا، اسی طاقت سے بولنا چاہتا ہوا۔ تو حضرت علی کی پیدائش کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت علی شیر خدا حضرت علی شیر خدا اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، اپنی ماں کے پیٹ فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں آئے، ابھی پیٹ میں تھے، تب آپ کے والد حضرت ابو طالب یہ یمن گئے۔ کہاں پر گئے؟ اور یہ واقعہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں میں، یہ واقعہ مشابہ رکھتا ہے ابو بکر کے واقعے سے۔ آپ نے سنا تھا ابو بکر صدیق کا واقعہ، وہ کس طرح ایمان لائے، یمن گئے تھے تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، وہاں عالم سے راہب سے ملاقات ہوئی، 390 سال کا بوڑھا تھا، اس سے ملاقات ہوئی اور سارا معاملہ بیان کیا۔ یہ واقعہ بھی کچھ اسی کی طرح ہے مگر کچھ الگ ہے۔ وہاں ابو بکر تھے یا علی، شان دیکھو کیا ہے کہ ابو بکر کا نام آسمانی کتابوں میں ہے، زبور انجیل توریت، علی کا بھی نام اسی میں ہے، علی کا بھی نام اسی کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو طالب علی کے باپ یہ گئے یمن، علی پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضرت علی اس دنیا میں نہیں آئے، بس ماں کی پیٹ میں تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں آ گئے تھے۔ جب یمن پہنچے ابو طالب علی کے باپ جب یمن پہنچے تو یمن میں انہوں نے سنا کہ ایک بہت ہی بڑا عالم ہے، ایک آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم ہے اور اس کی عمر 300 سال ہے۔ وہاں ابو بکر کے زمانے میں 390 سال تھی، یہاں پر 300 سال ہے، کہا اس کی عمر 300 سال ہے اور بہت ہی باوقار انسان ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا ماہر ہے۔ تو حضرت ابو طالب ان سے ملنے کے لیے گئے، چلو جاتے ہیں، آسمانی کتابوں کا عالم ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت علی کے والد ابو طالب، حضرت ابو طالب وہاں پہنچے، جب پہنچے نا کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو 300 سال کا بوڑھا تھا نا، اس پر اتنا بڑھاپا تھا کہ جو پیشانی کی چمڑی تھی نا پوری لٹک گئی تھی، پوری لٹک گئی تھی، آنکھوں کو ڈھانک لیا کرتی تھی، آنکھ کو ڈھانک لیا کرتی تھی۔ جب حضرت ابو طالب آئے تو اس نے اپنی آنکھوں سے چمڑی کو ہٹایا، اپنی چمڑی کو ہٹایا، جب چمڑی ہٹی آنکھوں سے تو دیکھا تو کیا کہتا ہے وہ عالم، آسمانی کتابوں کا عالم کہتا ہے تم مکہ سے آئے ہو نا؟ حضرت علی کے باپ سے کہا، ابھی کچھ پوچھا نہیں، اسی کا ڈائریکٹ جواب دیا، تم مکہ سے آئے ہو اور میں اگر جھوٹا نہیں ہوں تو تمہارا نام عمران ہے اور دنیا تم کو ابو طالب کہتی ہے، دنیا تم کو ابو طالب کہتی ہے۔ تو کہا ہاں بے شک، کہا تو عبد مناف کی اولاد ہے، کہا ہاں بے شک میں عبد مناف کی اولاد ہوں۔ تو کہا کہ اگر میں جھوٹا نہیں ہوں، اگر میں جھوٹا نہیں ہوں تو تیرا ایک بھائی بھی ہے، کیا کہا؟ تیرا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام عبداللہ، کون؟ ہمارے نبی کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے، والد بزرگوار کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا اگر میں جھوٹا نہیں ہوں، عالم کہتا ہے اگر میں جھوٹا نہیں ہوں تو میرا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام عبداللہ ہے اور اس کے گھر ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، اس کا نام محمد ہے اور آج اس کی عمر 30 سال کی ہوئی ہے، آج اس محمد کی عمر 30 سال کی ہوئی ہے اور جب وہ نبی 40 سال کا ہوگا، وہ محمد 40 سال کا ہوگا، وہ نبوت کا اعلان کرے گا، وہ اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کرے گا۔ تو ابو طالب تو سوچ میں پڑ گئے کہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا تیرا جو بھتیجا ہے محمد وہ اللہ کا سچا رسول ہے، وہ اللہ کا سچا رسول ہے اور میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اب میں علی کی ذکر، علی کا ذکر، علی کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عالم کہتا ہے میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جب نبی آخر الزمان کی عمر، نبی آخر الزمان کی عمر 30 سال کی ہوگی تب اس کے چچا یعنی کہ محمد کے چچا ابو طالب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، جس کا نام علی ہوگا۔ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ علی کی شان یہ ہے کہ علی کا ذکر آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، علی کا ذکر آسمانی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر ہمارا نام کسی چھوٹی موٹی تختی میں لکھا ہوتا ہے ہم گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، ارے علی تو وہ ہے جس کا نام اللہ کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے۔ علی کی شان یہ ہے، حضرت علی کی شان یہ ہے۔ حضرت علی کے بارے میں جب سنا نا پہلے تو یقین نہیں آیا،
کہتا ہے کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ میں دلیل مانگتا ہوں، دلیل بتائی اس عالم نے۔ جب دلیل دیکھی اور اس نے اپنی دلیل دکھائی، کرامت دکھائی، تو ابو طالب کو یقین آ گیا کہ ابو طالب جلدی جلدی گھر گئے، جلدی جلدی مکہ گئے۔ حضرت علی کے والد جلدی جلدی اپنے گھر گئے، اور ابھی علی پیدا نہیں ہوئے، جا کر کہا علی کی والدہ سے، اے فاطمہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے، فاطمہ گھر میں کسی بچے کی آمد ہونے والی ہے، اور اس کا نام علی ہوگا۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کا نام علی ہوگا۔ اور یہاں تک کہ حضرت علی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، علی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تب فاطمہ بنت اسد جب بیٹی ہوتی ہے، حضرت علی کی ماں والدہ جب بیٹی ہوتی ہے، تو جب اللہ کے رسول، ان کی عمر 20 سال کی تھی، بس نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کسی کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کا نبی ہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو ہمارے نبی نے ماں مانا تھا، ماں کہتے تھے چچی ہے، سکی ہمارے نبی کی چچی ہے، حضرت ابو طالب کی بیٹی علی کی ماں ہمارے نبی کی سکی چچی ہے، اور ان کو ماں بھی کہتے تھے۔ تو فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی اپنے گھر میں، اور اچانک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ جب نبی آئے تو فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو گئی، فاطمہ بنت اسد علی کی ماں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ علی پیٹ میں ہے، علی ابھی پیٹ میں ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے انسان، جب بچہ انسان بچہ ہوتا ہے، تب اس بچے کو شعور نہیں ہوتا ہے، یہ اتنی اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کیا بھلا ہے کیا برا ہے۔ اگر تم بچوں کے سامنے کوئی کھانے کی چیز رکھ دو اور ایک سامنے زہر رکھ دو، بچے کو کہو کھانے کی چیز اٹھا لے، زہر مت اٹھانا، بچہ نہیں سمجھے گا، بچے کو تمیز نہیں ہوتی ہے۔ مگر پیٹ میں علی پل رہا ہے، ماں کے پیٹ میں علی پل رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی آئے، فاطمہ کھڑی ہو گئی، فاطمہ کھڑی ہو گئی، اور ہر روز کا معمول ہوتا ہے جب بھی اللہ کے نبی گھر میں آتے، جب اپنے چچا کے گھر حضرت ابو طالب کے گھر آتے، تو وہ بندی فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کھڑی ہو جاتی۔ کیوں کھڑی ہوتی تھی؟ وہ کھڑا ہونا نہیں چاہتی تھی، مگر پیٹ میں جو بچہ تھا نا، وہ محمد رسول اللہ کی تعظیم کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول کی عزت کیا کرتا تھا۔ پیٹ میں رہ کر بچے کو شعور نہیں ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہوتی ہے، مگر علی ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر جب ماں کھڑی ہو جاتی ہے، فاطمہ بنت اسد ہر روز کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ علی کے والد نے پوچھا، ابو طالب نے پوچھا، اے فاطمہ بتا تو صحیح، جب بھی محمد آتے ہیں تب تو کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو کہتی ہے فاطمہ، ابو طالب میں کھڑا ہونا نہیں چاہتی، مگر پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اتنی طاقت کرتا ہے، مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، مجھے اس کے عزت کے لیے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہر روز کے مطابق ہمارے نبی آئے، فاطمہ ہر روز کھڑی ہو جاتی ہے، عزت کی خاطر، نبی کی تعظیم کی خاطر کھڑا ہونا نہیں چاہتی ہے، مگر جو پیٹ میں بچہ ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ مگر جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے تو حضرت ابو طالب نے سوچا کہ آج کیوں نہ اپنی بیوی کو کھڑا نہیں ہونے دوں گا، آج محمد کی تعظیم کی خاطر اپنی بیوی کو کھڑا نہیں ہونے دوں گا۔ جب اللہ کے نبی آئے، محمد رسول اللہ تشریف لائے، جب آئے تو فاطمہ کھڑا ہونا چاہتی تھی، ابو طالب نے دونوں پشتوں پر، دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور دبایا، ابو طالب نے دبایا کہ فاطمہ کھڑا مت ہونا، فاطمہ تو کھڑی مت ہونا، اور دبایا، مگر فاطمہ کھڑی ہو گئی، اور علی نے بتا دیا کہ علی کی طاقت کا عالم اور اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علی نے بتا دیا پیٹ کے اندر رہ کر، اے ہے حضرت علی کی شان۔ جب حضرت علی اس دنیا میں آ گئے، اس دنیا میں تشریف لائے، کیا شان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات شرع خدا حیدر کرار اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ شان ہے مولا علی کی، یہ شان ہے مولا کائنات کی۔ جب پیدا ہو گئے تو فاطمہ بنت اسد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اے بھتیجے محمد، گھر بیٹا، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے،
جب اللہ کے نبی گھر آئے تو کہا کہ بچہ میری گود میں دو، علی کو میری گود میں دو۔ جب اللہ کے رسول نے علی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنا لعاب دہن علی کے منہ میں ڈالا، بس لعاب دہن ڈالنا تھا، علی نے آنکھیں کھول دی، پہلا دیدار چہرے کو دھوکھ کر لیا، پہلا دیدار اللہ کے رسول کے چہرے کا کر لیا۔ یہ شان ہے علی کی۔ دنیا میں آئے، دنیا میں تشریف لائے، کچھ نہیں دیکھا، دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی، سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، سب سے پہلے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا۔ جب مولا کائنات کب اسلام لائے؟ حضرت علی کب اسلام لائے؟ یہ سابقون الاولون میں سے ہے، جو سب سے پہلے اسلام لائے ان میں سے تھے حضرت علی۔ کہا جاتا ہے کہ جب علی کی عمر کم تھی اور مکہ میں قحط پڑ گیا، غریبی آ گئی، تنگدستی آ گئی، تو حضور نے علی کو گود لے لیا تھا، حضور نے ابو طالب سے علی کو گود لے لیا تھا، اور علی کی پرورش خود نبی نے کی تھی، علی کو خود نبی نے پالا تھا۔ اور کہا جاتا ہے، کسی نے لکھا ہے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے جب علی کی عمر 10 سال کی تھی تب ایمان لائے، کسی نے لکھا ہے 8 سال، کسی نے 7 سال، لیکن میرے امام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 8 یا 10 سال کی عمر میں علی ایمان لائے تھے، 8 یا 10 سال کی عمر میں علی ایمان لائے تھے۔ اور ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں خدیجہ الکبریٰ، ہم مسلمانوں کی ماں، یہ دونوں رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی مقدس بیوی، یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو علی نے رات کو دیکھ لیا، علی نے نماز پڑھتے دیکھ لیا، ابھی اللہ کے رسول پر نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی نماز کا حکم آیا نہیں تھا۔ نماز کا حکم کب آیا؟ شب معراج پر جب حضور گئے تب نماز فرض کی گئی، مگر یہاں پر تو ابھی اسلام کو پھیلایا بھی نہیں ہے اور نمازیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ جب علی نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، علی نے پوچھا یا رسول اللہ، ان کے بھائی ہوتے ہیں، کہا اے معزز بھائی، اے معزز بھائی محمد بن عبداللہ، بتائیے آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا علی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، میں بھی تجھے علی اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہوں اور ایک خدا کی وحدانیت کا تجھے ڈنکا بجانے کا اعلان کرتا ہوں، آجا اسلام میں آجا۔ علی نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں مگر مجھے اپنے باپ سے پوچھنا پڑے گا، میں ابو طالب سے پوچھ لوں، اپنے باپ سے پوچھ لوں۔ کسی نے لکھا ہے کہ حضرت علی اپنے باپ کو پوچھنے گئے تو حضرت ابو طالب نے کہا، فرمایا بیٹا علی جو محبت کرے وہ تیرے حق میں بہتر ہے، جا کلمہ پڑھ لے۔ اور کسی نے لکھا ہے کہ حضرت علی جب یہ کہا کہ اپنے باپ کو کہوں، وہ کہے تو کلمہ پڑھ لوں، تو نبی نے فرمایا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ابھی تم کو کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں، جب جی چاہے تو پڑھ لینا، مگر یہ راز رکھنا، کسی کو بتانا مت، ابھی اسلام کو پھیلانا مقصود ہے۔ جب حضرت علی سوئے مگر اللہ نے دل میں ایمان رکھ دیا تھا، اللہ نے دل میں ایمان کو پیوست کر دیا تھا۔ جب علی سوئے صبح ہوئی، نبی کے دربار میں گئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت علی کی شان یہ ہے، حضرت علی کی شان یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے علی سے دشمنی کی وہ اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہ شان ہے علی کی، جس کو حضور نے اپنا کہا، جس کو حضور نے اپنا کہا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے، یہ شان ہے علی کی۔ اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ علی سے محبت کون کرے گا، علی سے محبت کون کرتا ہے پتہ ہے؟ علی سے محبت جو کرے اس کو مومن کہتے ہیں، یہ بڑی نشانی ہے مومن کہلانے کی۔ مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرے، مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے، جو محبت نہیں کرتا علی سے وہ منافق ہوتا ہے۔ اور یہ میرے نبی کی حدیث ہے،
میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، رسول اللہ کی زبان کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کبھی کسی ڈاؤٹ فل مجمع میں جاتے ہیں، ہم کسی بڑی میلاد میں جاتے ہیں، کسی بڑی مجلس میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں دیکھتے تو ہم کو کوئی شک ہوتا کہ اس محفل کے اندر مسلمان بھی ہے اور شاید منافق بھی ہے، منافق بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو ہم کیا کرتے پتہ ہے؟ ہم منافق کا پتہ کس طرح لگاتے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم محفل میں جا کر علی کا ذکر کرتے تھے، ہم محفل میں جا کر علی کا ذکر کرتے تھے اور اوڑھتے تھے علی کے ذکر سے جس کا چہرہ کھل جائے، جس کا چہرہ مسکرا جائے وہ مومن ہوتا، جس کا چہرہ اتر جائے وہ منافق ہوتا، جس کا چہرہ مرجھا جائے منافق ہوتا۔ یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے علی کی پہچان کی، مومن کی پہچان کی اور منافق کی پہچان کی۔ یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ کیا شان ہے مولا علی کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موافقت اخوت یعنی کہ بھائی چارے کا دین قائم کیا۔ اللہ کے نبی نے مدینے میں بھائی چارے کا دین قائم کیا، یعنی کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا۔ کیا کہا؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنا بھائی بنایا۔ تمام صحابہ بھائی بنانے لگے، ایک دوسرے کو بھائی بنانے لگے، تمام نے اپنے ایک دوسرے کو بھائی بنا لیا۔ اچانک اللہ کے رسول کے دربار میں علی شیر خدا روتے ہوئے آئے، کہا عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر دیا بھائی چارے کا، تمام صحابہ نے آپس میں بھائی چارہ قائم کر لیا، ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا بھائی ہونا پسند کر لیا، ایک نے دوسرے کو بھائی بنا لیا، علی کو کسی نے بھائی نہیں بنایا۔ کیا کہا؟ علی کو کسی نے بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ علی کو جب حضور نے بھائی کہا، مگر پھر بھی علی نے کبھی رسول اللہ کو بھائی نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا۔ آج کل کے کچھ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں اللہ کے نبی بھائی جیسے تھے، جو کہتے ہیں نا اللہ کے رسول بھائی جیسے تھے۔ سبق لو مولا علی سے، مولا علی کو تو حدیث سے بیان کیا گیا، حضور نے فرمایا تو میرا بھائی ہے، خون کا رشتہ بھی ہے، پھر بھی علی نے نہیں کہا تو یا رسول اللہ میرے بھائی ہے۔ کہا تو کیا کہا؟ فدا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے یا رسول اللہ۔ یہ شان ہے علی کی۔ اور حضرت علی کی بہادری کی بات کروں نا، علی کے دیوانے کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ علی کے عاشق کون ہیں؟ اگر علی کی بہادری کو سمجھنا چاہتے ہو، علی کی بہادری کے قصے سننا چاہتے ہو تو جاگو مسلمانوں بتاتا ہوں علی کی بہادری کیا ہے، علی کی بہادری کیا ہے، علی کی شجاعت کیا ہے۔ علی کیوں کون ہے؟ علی حسین کربلا کا باپ ہے، علی مولا حسین کے والد کا نام ہے۔ علی کوئی عام ہستی نہیں ہے، علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ خندق کا وہ میدان، خندق کا وہ میدان، اور خندق کے میدان میں ایک یہودی ابتغود نام تھا۔ کیا تھا؟ ابتغود، اس کا نام تھا یہودی کا ابتغود۔ کہا جاتا ہے ابتغود دشمن تھا مسلمانوں کا، رسول اللہ کا دشمن تھا اور یہودی تھا، اور ابتغود کے اندر 1000 پہلوان کی طاقت تھی۔ کتنی؟ 1000 پہلوان کی طاقت تھی، اور باقاعدہ 1000 کا لشکر سامنے ہوتا۔ عمرو بن عبدود اکیلا لڑ لیتا، عمرو بن عبدود اکیلا کافی ہوتا، ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک اونٹ کو اٹھا لیا کرتا تھا، اونٹوں کو، اتنی طاقت تھی۔ عمرو بن عبدود آیا، عمرو بن عبدود آیا اور کہتا ہے اے محمد، اے کوئی ایسا ساتھی، ایسا کوئی جنگجو ہے بھیج میرے مقابلے میں۔ علی کھڑے ہو گئے، علی کھڑے ہو گئے، اجازت دیجیے یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جا ولی، عمرو بن عبدود ہے، بیٹھ جا ولی، عمرو بن عبدود ہے۔ عمرو بن عبدود نے کہا ہے کوئی، دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی، علی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، عمرو بن عبدود ہے، علی بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ دشمن نے اعلان کیا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، علی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ اب اجازت دے دیجئے،
हुजूर ने कहा अली अब जाओ तुम अली हो, अली तुम अली हो, शेर खुदा हो जाओ। और जब अली गए, जब अली ने तलवार जुल्फिकार लटकाई, जब लहराई तलवार, कौन सी तलवार? जुल्फिकार। क्या नाम था? जुल्फिकार हैदरी। कैसी थी? 105 किलो का वजन था। कितना? तलवार में कितना वजन था? 105 किलो का। हमसे 50 किलो की गुण नहीं उठती सही से, दो को होना पड़ता है। अली एक हाथ में 105 किलो की तलवार लहराता है, उसका नाम अली है। 105 किलो की तलवार लहराता है, उसको अली कहते हैं। जब तलवार लहराई, मैदान में गए तो हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में गया। मुकम्मल ईमान, कंप्लीट ईमान, मुकम्मल कुफ्र के मुकाबले में गया। क्या कहा हुजूर ने? मुकम्मल ईमान, पूरा ईमान, पूरे कुफ्र से लड़ने गया। यानी कि पूरा कुफ्र कौन? अम्र बिन अब्दुल। पूरा ईमान कौन? अली शेर खुदा। हुजूर ने अली को ईमान कहा, हुजूर ने अली को ईमान कहा। अली ईमान है, अली ईमान है, अली ईमान है। हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? तो कहा जाता है रसूलुल्लाह ने अली को ईमान कहा। हिंद के राजा मेरे भाईजान ने हुसैन को दीन कहा। हिंद के राजा ने हुसैन को क्या कहा? शाह अस्ता हुसैन, बादशाह अस्ता हुसैन, दी अस्ता हुसैन, दी अस्ता हुसैन। गरीब नवाज ने कहा दीन हुसैन है, दीन इस्लाम हुसैन है। तो पता चला कि जब भी मोमिन होना चाहे, सच्चा मुसलमान होना चाहिए, तो उसको अली और उसके बेटे हुसैन का दामन पकड़ना पड़ेगा। अगर अली का दामन छोड़ा बेईमान हो जाएगा, हुसैन का दामन छोड़ा बेदीन हो जाएगा। हुसैन का दामन छोड़ा तो बेदीन हो जाएगा। ये शान है हज़रत अली की। जब अली मैदान में गए, अली जब मैदान में गए, अम्र बिन अब्दुल कहता है कौन हो तू? तो कहा मैं अली हूँ, अली बिन अबी तालिब हूँ, शेर खुदा। वो कहता है कौन? अम्र बिन अब्दुल। मैं अम्र बिन अब्दुल हूँ, 1000 बैलों की ताकत है, सबको गिरा देता हूँ। कहा आजा, देखते किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है। आजा आजा, आगे कल शेर का मुकाबला पता चल जाएगा। अम्र बिन अब्दुल आया और बाहर भागना चाहा, मगर अली ने जुल्फिकार हैदरी से उसको रोक लिया। फिर अली ने ऐसा वार किया, अली ने अम्र बिन अब्दुल पर ऐसा वार कर दिया और जुल्फिकार हैदरी जब तलवार जब आसमान में लहराई, हवा में लहराई और जाकर अम्र बिन अब्दुल को सर पर ऐसी पड़ी तो टुकड़ा कर दिया और जहन्नम हासिल कर दिया। ये अली की शान है। जब अली ने अम्र बिन अब्दुल को टुकड़े कर दिए, तब उस मैदान जंग का सरदा अपनी ज़बान हाल से कहता था, क्या कहता था? क्या कहता था? वो ज़बान हाल से ये कहता था, शाह मर्दा शेर रस्ता कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ये अली की शान में तर्जुमा किया गया है। शाह मर्दा, मर्दों के बादशाह, शेर यस्ता, ताकतवरों के शेर, कुव्वते परवरदिगार, अल्लाह ताला की ताकत, ला फता इल्ला अली। अली जैसा कोई जवान नहीं, अली जैसा कोई जवान नहीं, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं, जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। ये है शेर खुदा, ये है अल्लाह का शेर, जिसको शेर खुदा कहा जाता है अली। वो है अली, शहीद करबला का बाप अली, फातिमा का शोहर अली, नबी का लगते जिगर अपना भाई अपना दामाद अली। ये शान है अली की, शान है मौला अली की। और वो याद करो वो मंजर, कौन सा मंजर? खैबर का मंजर। खैबर आपने सुना है ना, खैबर। अली ने एक हाथ से खैबर का फाटक, खैबर का दरवाजा उठा लिया था। दरवाजा खैबर का कितना बड़ा था पता है? कितने किलो का था वो दरवाजा? 150 मन। 150 मन। एक मन 9 से मतलब
20 کلو 150 منٹ وزن ہوتا ہے 3000 کلو 3000 کلو تو یہ پھاٹا علی یہ ایک آدمی پڑھو یہ دابا تھا الٹا آتا ہے علی یاد کرو جنگ خیبر کا ماحول جب اللہ کے رسول نے پہلے دن اللہ کے رسول نے پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ کے جھنڈا دیا فرمایا جاؤ ابوبکر لڑو جنگ کرو خیبر کو فتح کر لو جب ابوبکر گئے پہلا دن تھا خیبر پر لڑے مگر کچھ شہید ہوئے مسلمان لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا دوسرا دن ہوا حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا جھنڈا عمر کے ہاتھ میں دیا اللہ کے رسول نے کہا جاؤ عمر لڑو عمر لڑے مگر قلعہ فتح نہیں ہوا مسلمان شہید ہوئے قلعہ فتح نہیں ہوا پھر اللہ کے رسول سے شکایت ہوئی کہ یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے 2 دن ہو گئے قلعہ فتح نہیں ہوا خیبر کا قلعہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا بہت ہی بڑا تھا اور آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں آج بھی خیبر کے کھنڈرات موجود ہیں تو وہ خیبر کا قلعہ تھا اور بہت ہی مضبوط قلعہ تھا 2 دن ہو گئے مسلمانوں کو قلعہ فتح نہیں ہوا جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا فتح ہونا لکھا ہے جس کے ہاتھ پر فاتح خیبر بننا لکھا ہے اور وہ انسان اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے اور اللہ رسول اس کے بھی محبوب ہے یعنی کہ محب بھی ہے محبوب بھی تو تمام صحابہ سوچ میں رہے رات کو سوئے نہیں تھے صحابہ اس خوشی کے مارے رات کو سوئے نہیں کاش کے ہر ایک کے دل میں یہ آرزو تھی کاش کہ اللہ کے رسول ہم کو جھنڈا دے دے سند مل رہی ہے نا اللہ کے محبوب ہونے کی اللہ کے رسول کے محبوب بننے کی سند مل رہی ہے اوپر سے خود بھی محبوب وہ بھی محبوب تو سند پانے کے لیے ہر ایک صحابہ کے دل میں یہ شوق و جذب ہوا یہ آرزو پوج دی اور کہا کہ ہم شاید اس کے نصیبدار ہو جائیں اس کے حقدار ہو جائیں تمام کے دل میں یہ آرزو تھی تمنا تھی اور رات کو کتنے صحابہ سوئے بھی نہیں جب صبح ہوئی تو تمام کے تمام جلدی دوڑے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے ادب سے کھڑے ہو گئے بس نبی کے لب کو دیکھتے ہیں نبی کے مبارک ہونٹوں کو دیکھتے ہیں کہ بس رسول اللہ ہمارا نام لے لے اللہ کے رسول ہمارا نام لے لے بس اچانک رسول اللہ نے فرمایا کیا فرمایا این علی ابن طالب این علی ابن طالب این علی ابن طالب علی ابن ابی طالب کہاں ہے علی کہاں ہے علی کہاں ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ علی کو آنکھیں آئی آنکھوں میں چشم ہے آنکھوں کا درد ہو رہا ہے سو رہے ہیں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے نبی نے فرمایا جاؤ بلا کر لاؤ جب علی کو بلا کر لایا اللہ کے رسول نے کوئی جڑی بوٹی نہیں منگائی کوئی ڈاکٹر کی کوئی دوا نہیں منگائی اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں رکھا علی کو اللہ نے شفایاب کر دیا اور کیسا شفایاب کیا علی فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی میرا سر نہیں دکھا کبھی میری آنکھیں نہیں دکھی کبھی میری آنکھیں نہیں دکھی یہ ہے لعاب مصطفیٰ کا اثر یہ ہے نبی کے مبارک تھوک کا اثر ہے جب پھر اللہ کے رسول نے فرمایا علی اے علی یہ لو جھنڈا جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ تو علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک کافروں کو مسلمان نہ بنا دوں کافروں کو مسلمان نہ بنا دوں حضور نے کہا علی نہیں ایسا نہیں کرنا ہے پہلے نرمی سے لڑو اسلام کی دعوت پیش کرو یہ قاعدہ قانون ہے جن کا جب علی وہاں گئے علی پہنچے جب علی پہنچے تو علی کے مقابلے میں کون تھا پتا ہے علی کے مقابلے میں کون تھا علی کے مقابلے میں تھا مرحب کیا نام تھا مرحب یہ مرحب کوئی عام نہیں تھا کہا جاتا ہے یہ مرحب کے اندر بھی 1000 پہلوانوں کی طاقت تھی مرحب بہت بڑا خطرناک پہلوان تھا مرحب اور وہاں کا منصب سالار تھا مرحب تلوار لے کر کھڑا ہے حضرت علی آئے جب حضرت علی آئے تو مرحب نے کہا کیا کہا مرحب کہتا ہے کہ میں مرحب ہوں خیبر جانتا ہے خیبر قلعہ جانتا ہے میں مرحب ہوں اور میں پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہوں میرے پاس سب ہتھیار ہے مجھ سے سارا خیبر کانپتا ہے جب مرحب نے یہ کہا نا تو علی شیر خدا نے بھی کیا کہا بتا
علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا اس کے جواب میں وہ شخص ہوں، علی نے کہا میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام شیر رکھا ہے، جس کی ماں نے جس کا نام شیر رکھا ہے، میں جنگلوں میں رہنے والے شیروں کی طرح خطرناک ہوں۔ آجا مقابلے میں۔ عمرو بن عبد نے تو سنا نا علی نام ہے، کیا نام ہے؟ علی۔ تو وہ اٹھ گیا، کیا کہا؟ مجھے نہیں لڑنا۔ کیا کہا؟ مجھے نہیں لڑنا، میں ڈرتا ہوں تجھ سے۔ علی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، اتنا بڑا پہلوان کہتا ہے مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تو بھاگتا ہے۔ علی پوچھتے کیوں بھاگ رہا ہے؟ آجا لڑنا ہے تو۔ وہ کہتا ہے میری ماں نے منع کیا۔ کیا کہتا ہے؟ میری ماں نے سکھایا ہے علی سے مت لڑنا، دنیا میں کسی سے لڑنا پڑے لڑ لینا، علی نام کا انسان آئے بھاگ جانا، علی آئے تو چلا جانا، علی سے مت لڑنا۔ میری ماں علم نجوم جانتی تھی، جادوگروں کا علم جانتی تھی، ستاروں کا علم جانتی تھی، میری ماں نے بتایا ہے۔ مرحب جا رہا ہے، مرحب جا رہا ہے۔ اچانک شیطان آیا، شیطان کا کام کیا ہے؟ بہکانا۔ شیطان آیا اور مرحب سے کہتا ہے مرحب اتنا بڑا پہلوان ہو کر بھاگ رہا ہے، اتنا بڑا پہلوان ہو کر بھاگ رہا ہے۔ مرحب کہتا ہے نہیں میں نہیں لڑوں گا، میری ماں نے منع کیا ہے۔ مرحب کہتا ہے میری ماں نے منع کیا ہے، میں نہیں لڑوں گا۔ تو شیطان نے کیا وسوسہ پیدا کیا پتہ ہے؟ شیطان کہتا ہے علی یہ وہ علی نہیں ہے، مرحب علی یہ وہ علی نہیں ہے، اے مرحب یہ علی وہ علی نہیں ہے جس کا ذکر تیری ماں نے کیا ہے، وہ دوسرا علی ہے، یہ دوسرا علی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں حضور کے قریب میں ایک ہی علی تھا، قریب میں ایک ہی علی تھا، دور ہو تو پتہ نہیں مگر قریب میں ایک علی تھا جس کو حضور سے نسبت تھی، ایک ہی علی تھا۔ وہ شیطان کہتا ہے مرحب یہ علی کوئی اور علی ہے، جس تیری ماں نے بتایا نا وہ دوسرا علی ہے۔ تو کہا سچی بات کہتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو مرحب نے تلوار نکالی، مرحب نے تلوار نکالی اور دوڑ کر گیا، دوڑ کر گیا اور کہا علی آجا۔ مرحب کہتا ہے علی آجا میں لڑنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا ابھی تک منع کر رہا تھا، اب اسے پھر شوق کیسا پیدا ہو گیا؟ کہا تو آجا۔ تو حضرت علی نے تلوار نکالی، ذوالفقار نکالی، ہائے ہائے وہ ذوالفقار، قربان ذوالفقار کا۔ تو ذوالفقار نکالی، ہوا میں لہرائی، چمکائی وہ تلوار، جب مقابلہ ہوا اور بہت دیر تک مقابلہ ہوتا رہا، بہت دیر تک مقابلہ بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ علی پر وار کرنا چاہا مگر علی پاس تلوار ذوالفقار تھی اور طاقت اللہ کی تھی۔ علی کے پاس قوت پروردگار، اللہ کی طاقت تھی ان کے پاس۔ علی نے روک لیا وار، پھر علی نے کہا جاتا ہے اس نے خرد پہنی تھی، زرہ پہنی تھی، لوہار کا جو چھکر ہوتا ہے لوہے کا وہ بھی پہنا تھا۔ علی نے ذوالفقار کا ایسا وار کیا نا، سر کو چیر کر تھوڑا زرہ کو چیر دیا اور چھکر کو بھی چیر ڈالا، پورا چیر ڈالا۔ جب چیر ڈالا پھر علی نے اس کو چیرنے کے بعد کیا کیا؟ سب سے پہلے خیبر کا جو قلعہ تھا نا دروازہ، 150 گز کا دروازہ، 150 گز کا وہ دروازہ، اس فاتح کو ایک ہاتھ سے وہ بھی الٹے ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا، جب اکھاڑ لیا پھر ایک ہاتھ میں 150 گز کا وہ دروازہ، ایک ہاتھ میں 105 کلو کی تلوار ذوالفقار۔ کیا شان ہے علی کی، کیا شان علی ہے، کیا طاقت ہے علی کی۔ لڑ رہے ہیں علی، لڑ رہے ہیں۔ اچانک یاد آیا کہ اب تو ایک ایک کا لڑنا ختم ہوا، اب پوری لشکر آنی چاہیے۔ علی نے کہا صحابہ آ جاؤ، صحابہ آ جاؤ، قلعے پر چڑھ جاؤ۔ تمام صحابہ دوڑے، علی نے وہ دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھایا، اپنی پیٹھ پر اپنی پشت پر رکھ دیا، اتنا زیادہ وزنی وہ پھاٹک وہ دروازہ علی نے اپنی پیٹھ پر رکھا، اس کو زینہ یعنی کہ سیڑھی بنا دی۔ جب سیڑھی بن گئی تمام صحابہ اس پھاٹک پر چل چل کر قلعے میں داخل ہو گئے اور کافروں کا خاتمہ کر دیا۔ پھر علی نے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ پھاٹک وہ دروازہ اکھاڑ کر یعنی کہ کم سے کم اس کو چھوٹی سی طرح اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نیچے رکھ دو، سائیڈ میں رکھ دو۔ 80 صحابہ، کتنے؟ 80 صحابہ کہا جاتا ہے، کس نے 40 لکھا ہے، کس نے 80 لکھا ہے۔ 80 صحابہ اٹھانا چاہتے تھے اس دروازے کو، 80 لوگ اٹھانا چاہتے تھے، ہل بھی نہیں سکتا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہائے ہائے قربان علی تیری طاقت پر،
قربان فدا تیری علی طاقت پر، اے حیدر فدا تیری طاقت پر۔ علی کی شان کیا شان ہے، ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ 80 صحابہ کہتے گئے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم میں کیا ہے، علی میں کیا ہے۔ ہم نے اٹھانا چاہا، اٹھایا نہیں گیا، مگر علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ شاعر کہتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر۔ علی وہ ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ خسرو بھی کہتا ہے نا، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ شان ہے مولا علی کی، اتنی بڑی طاقت تھی مولا علی کے اندر، یہ طاقت کے مالک تھے مولا علی۔ اور آپ کی وفات، آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ بھی شہید ہوئے، مولا علی بھی شہید ہوئے تھے۔ حضرت مولا علی کی شہادت کا واقعہ آپ اتنا وقت نہیں ہے، بس شارٹ کٹ میں بتاؤ مختصر انداز میں۔ حضرت علی کو شہید کس نے کیا؟ اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ کیا نام تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نام تھا اس شخص کا، اور وہ ایک خارجیہ عورت سے محبت کر بیٹھا۔ خارجی عورت، خارجی کون ہے؟ جو علی سے بغض رکھے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دو گروہ ہوئے، ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کر بیٹھا کہ اللہ کہہ دے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور وہ یہودی، اور ایک دوسرے یہودی نے ظلم کیا تھا، ان کی ماں پر تہمت لگائی، اور دوسرے نصرانی، یہ لوگ کافر ہو گئے۔ اور علی تمہارے اندر بھی دو گروہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ایک وہ جو علی تم سے اتنی محبت کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے، اتنی بیان کریں گے تمہاری تعریفیں، جو نہیں کرنا ہے وہ بیان کر دیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ رافضی ہے، جو تم سے اتنی محبت کر بیٹھیں گے، جو نہیں بولنا ہے وہ بھی بول دیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری وہ جو تم سے اتنی عداوت رکھیں گے، تم سے اتنا بغض رکھیں گے کہ وہ لوگ تم کو کافر کہہ دیں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ علی تو وہ عورت خارجی تھی، علی کی دشمن خارجیہ عورت تھی، اور عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی کو شہید کرنے والا ہے، اس کو اس عورت سے محبت ہو گئی، اس پر عاشق ہو گیا تھا، اسی کے کہنے پر اس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا۔ اور کچھ اس طرح سے واقعہ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد دمشق کی مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، جب نماز کے لیے گئے تو اس بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک خنجر یا تلوار اس کو زہر میں بچایا اور زہر آلود کیا، اور حضرت علی پر وار کیا، سر پر بہت ہی خطرناک وار ہوا۔ حضرت علی وہیں پر گر پڑے، حضرت علی وہیں پر گر پڑے۔ پھر لوگوں نے حضرت علی کو گھر لے گئے، پھر یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو قید کر لیا۔ پھر حضرت علی کے دربار میں لائے، حضرت علی بستر پر ہے، چہرے پر سر پر اتنا بڑا گہرا چوٹ لگی، اتنی گہری، مگر علی کا سکھانا گھرانہ دیکھو کیا گھرانہ ہے، کیا اخلاق ہے، نبی نے کیا سکھایا ہے، نبی نے کس طرح علی کی پرورش کی ہے، کیا فرمایا؟ حضرت علی نے بلایا کہ اس کو بلاؤ عبد الرحمن جس نے مجھ کو مارا ہے، جو مجھ کو مارنا چاہتے ہیں، جس نے مجھ پر وار کیا ہے، جس سے میں شہید ہونے والا ہوں، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا اور علی نے اس کے لیے بستر بچھایا، علی نے گرم بستر بچھایا، کہا بیٹھ جاؤ، وہ عبد الرحمن بیٹھ گیا۔ پھر اس کے لیے کھانے پینے مشروب سب آئے۔ ذرا سوچو نبی کا خاندان کیا خاندان ہے، خاندان نبوت کیا خاندان ہے، جو دشمن ہے اس کی بھی اتنی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، اتنی اچھی اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو جب عبد الرحمن کو کھلایا پلایا، پھر اچانک حضرت علی کے لیے کچھ شربت آیا، دودھ آیا، تو علی نے کیا کہا؟ پہلے عبد الرحمن کو پلاؤ، جس نے مجھ پر وار کیا ہے اس کو پلاؤ۔ جب اس کو پلانا چاہا تو اس نے کیا کہا؟ شاید تم لوگوں نے اندر زہر پلا دیا ہے۔ اس بدبخت نے کہا تم نے زہر پلا دیا ہے۔ علی نے کہا
رونے لگے علی. کیا کہا؟ عبد الرحمن میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں مگر تو معافی کے لائق نہیں ہے. میں تجھے یہ شربت پلانا چاہتا تھا، اگر تو نے یہ شربت پی لیا ہوتا نا کل حوض کوثر میں جب رسول اللہ مجھے آب کوثر حوض کوثر کا پیالہ دیتے وہ جام میں اس وقت تک نہیں پیتا جب تک تجھے نہ پلا دیتا. اس وقت تک نہیں پیتا مگر تو نے نہیں پیا، اب اس کا حق تجھے ہے ہی نہیں. پھر اسی کے اندر 21 رمضان مبارک، کتنے 21 رمضان مبارک کے اندر 63 سال کی عمر پا کر حضرت مولا کائنات امام حسین کے بابا علی المرتضیٰ شرع خدا نے شہادت کا جام نوش فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے.